والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین اما بعد۔ میں معزز مہمانان اور حضرات اساتذہ کرام اور اپنے عزیز طلباء سے گزارش کروں گا کہ پروگرام ہال میں تشریف لے آئیں۔ اجلاس کا وقت بالکل ہو چکا ہے، وقت ہمارے پاس بہت محدود ہے، وقت کا پاس و لحاظ رکھیں۔ بہت ہی ادب سے، بہت ہی خلوص سے گزارش ہے آپ تمام حضرات سے پروگرام ہال کے اندر تشریف لے آئیں۔ آج اس 2 روزہ درس قرآن اور تقریری انعامی مقابلے کا یہ 6واں اجلاس ہے۔ اس اجلاس کی صدارت فرمائیں گے استاد گرامی قدر جناب مولانا محمد عمر اسلم اصلاحی صاحب۔ میں آپ سے بصد ادب و خلوص گزارش کروں گا کہ آپ ڈائز پر تشریف لے آئیں اور مسند صدارت کو زینت بخشیں۔ اسی طرح مسابقے کے اس اجلاس کے بھی مہمان خصوصی جناب ڈاکٹر سکندر علی اصلاحی صاحب ہوں گے۔ میں آپ سے بھی بہت ہی ادب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ڈائز پر تشریف لے آئیں اور اس اجلاس کے حکم صاحبان جو حضرات حکم کے فرائض انجام دیں گے وہ جناب مولانا عبدالعظیم جرزی صاحب اور مولانا عبداللہ مظہر اصلاحی صاحب اور مولانا معظم شبیر اصلاحی صاحبان ہیں۔ میں آپ تینوں ہی حکم صاحبان سے بہت ہی خلوص سے اور ادب سے گزارش کروں گا کہ آپ حضرات اپنی اپنی کرسیوں پر براجمان ہو جائیں۔ چونکہ وقت ہمارے پاس بہت ہی محدود ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس اجلاس کا اب باقاعدہ آغاز کر دیا جائے۔ مناسب ہے کہ تلاوت کلام اللہ سے اس اجلاس کا بھی آغاز کیا جائے، جس کے لیے میں عزیزم محمد ماجد متعلم درجہ 2 مربی ثانیہ کو آواز دینا چاہوں گا کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام اللہ سے اس اجلاس کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ صدق اللہ العظیم۔ صدق اللہ العظیم، جزاکم اللہ خیر۔ قبل اس کے کہ مسابقی کارروائی باقاعدہ شروع کی جائے، شرکائے مسابقے کے لیے یا مساہمین کے لیے ایک ہدایت ہے کہ آپ کو اپنی تقریر کے لیے جو وقت دیا جا رہا ہے وہ 4 منٹ ہے۔ تو 4 منٹ کے اندر آپ کو اپنی تقریر یا اپنی گفتگو ختم کر لینا ہے، اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ وقت کا پاس و لحاظ کریں گے، اور یہاں ناظم اجلاس کی طرف سے جب گھنٹی بجائی جائے گی تو اس کے مطلب کو، اس کے معنی اور مطلب کو آپ اچھی طرح سے سمجھ لیں گے۔ تو میں اس اجلاس کے سب سے پہلے شریک محمد التمش کمراواں کو آواز دوں گا کہ وہ آئیں اور اپنے موضوع، اپنے عنوان وقت کی اہمیت پر تقریر کریں۔
اور اس کے بعد ان کے اگلے جو مقرر ہیں وہ محمد اسجد برنگی ہیں، ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پر چلے آئیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم صدر اجلاس، حکم صاحبان، اساتذہ کرام اور عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس تقریری مسابقہ میں میری تقریر کا عنوان ہے وقت کی اہمیت۔ حاضرین کرام، قرآن میں زمانے اور دن رات کی قسم کے ساتھ ساتھ مختلف اوقات کی قسمیں ملتی ہیں، کہیں صبح کی، کہیں ضحیٰ کی اور کہیں وقت عصر کی قسم کھائی گئی ہے۔ ان قسموں کا ایک بڑا مقصد پکار کر انسان کو وقت اور عمر عزیز کی گزرتی لہروں سے نفع اٹھانے اور پل پل لمحہ کو تول تول کر خرچ کرنے کی طرف توجہ دلانا ہے۔ شریعت کے احکام میں ذرا غور کیجئے کہ اسلام نے ہر عمل اور حکم کے متعلق ایک معین وقت کے اندر ادائیگی کی پابندی لگائی ہے۔ ہر نماز کی ادائیگی ایک معین وقت کی پابند ہے۔ اگر وقت نکل جائے تو اس وقت کی نماز قضا تو ہو سکتی ہے، لیکن اس قضا کو آپ ادا نہیں کہہ سکتے۔ زکوٰۃ ہے، ایک معین مدت گزر جانے کے بعد اس فریضہ کی ادائیگی واجب ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں، 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھیے: موت سے پہلے زندگی کو، بیماری سے پہلے تندرستی کو، مشغولیت سے پہلے فراغت کی گھڑی کو، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو اور فقر سے پہلے مالداری کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں، نعمتان مغبوب فیہما کثیر من الناس، الصحت والفراغ۔ 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بہت سے لوگ دھوکے کا شکار ہیں، ایک صحت اور دوسری فراغت۔ صحت کی قدر اس وقت آتی ہے جب بیماری کی تکلیف سر پر آ جاتی ہے، اور دوسرے نعمت کی قدر ان لوگوں سے پوچھئے جو فراغت کی چند گھڑیوں کے لیے ترستے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم لا تدعنا فی غمرہ ولا تأخذنا علی غرہ ولا تجعلنا من الغافلین۔ اے اللہ، ہمیں شدت میں نہ چھوڑیے اور ہمیں غفلت کی حالت میں نہ پکڑیے اور ہمیں غفلت والوں میں سے نہ بنائیے۔ فرماتے تھے، زمانہ کی گردش اگرچہ ایک عجیب امر ہے، لیکن انسان کی غفلت تو اس سے زیادہ عجیب ہے۔ انسان کو تو اپنی عمر کے اس دن پر آنسو بہانے چاہیے جو گزر جائے اور اس نے کوئی نیکی نہ کی ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ تھی، اللہم انا نسألک صلاح الساعات والبرکۃ فی الاوقات۔ اے اللہ، ہم آپ سے زندگی کی ساعات کی بہتری اور اوقات عمر میں برکت کا سوال کرتے ہیں۔ فرمایا کرتے تھے، میری طبیعت پر یہ بات بڑی گراں گزرتی ہے، جب میں کسی کو بالکل فارغ دیکھوں، نہ وہ دین کے کام میں مشغول ہو اور نہ دنیا کے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے، یہ ایام تمہارے عمروں کے صحیفے ہیں، اچھے اعمال سے ان کو دوام بخشو۔ فرمایا کرتے تھے، میں اس دن سے زیادہ کسی چیز پر نادم نہیں ہوتا جو میری عمر سے کم ہو جائے اور اس میں میرے عمل کا اضافہ نہ ہو سکے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے تھے، دن رات کی گردش آپ کی عمر کم کر رہی ہے تو آپ عمل میں پھر کیوں سست ہیں؟ ان سے ایک مرتبہ کسی نے کہا کہ یہ کام کل تک مؤخر کیجئے۔ آپ نے فرمایا، میں 1 دن کا کام بمشکل کرتا ہوں، آج کا کام اگر کل پر چھوڑ دوں تو 2 دن کا کام 1 دن کیسے کروں گا؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اگلے مقرر محمد اسجد برنگی، آپ کی تقریر کا عنوان ہے وقت کی اہمیت۔ اس کے بعد محمد اسجد برنگی اسٹیج پر چلے آئیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ محترم صدر اجلاس، حکم صاحبان، اساتذہ کرام اور عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس مسابقہ میں میری تقریر کا عنوان ہے وقت کی اہمیت۔ ہے آج رخ ہوا کا موافق تو چل نکل، ہے آج رخ ہوا کا موافق تو چل نکل، کل کی کسے خبر کدھر کی ہوا چلے۔ وقت ایک زنجیر ہے، سیکنڈ، منٹ، گھنٹے، دن رات، ہفتے، مہینے، سال اور صدیاں اس زنجیر کی کڑیاں ہیں جو ہر آن میں گزر رہی ہیں۔ اگر ہم غور سے دیکھیں تو زندگی اور وقت ایک ہی چیز ہے، جس چیز کو ہم زندگی یا حیات کہتے ہیں۔ وقت سب سے قیمتی دولت ہے جو کھونے پر کبھی دوبارہ حاصل نہیں ہوتی۔ پابندی وقت انسان کی انفرادی و اجتماعی زندگی میں بڑی اہمیت کا حامل ہے۔
وقت ایسی چیز ہے جو ایک بار گزر جائے تو پھر لوٹ کر نہیں آتا، اور انسان ساری زندگی وقت کو ضائع کر کے پچھتاتا رہتا ہے۔ الوقت سیف قاطع، وقت ایک کاٹنے والی تلوار ہے۔ ایک انسان آج کا کام کل پر ٹالتا ہے تو وقت ضائع کرتا ہے، وہ ساری زندگی اس وقت کو ترستا رہتا ہے لیکن گزرا ہوا وقت ہاتھ نہیں آتا۔ اس لیے بزرگوں کا قول ہے کہ آج کا کام کل پر نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہمارے کام وقت کے محتاج ہیں، اگر وقت پر نہ کریں تو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا، کیونکہ جو وقت گزر جاتے ہیں وہ ان اشعار کے مصداق ہیں۔ نہ ہو کام کچھ اور دن ہو تمام، نہ ہو کام کچھ اور دن ہو تمام، تو ڈوبا وہ دن اور اجڑی وہ شام۔ نہ تو کل کے افسوس میں آج رو، نہ تو کل کے افسوس میں آج رو، کہ کل رونے بیٹھے گا پھر آج کو۔ ہم اس نظام کائنات پر غور کریں تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ ہر چیز کا وقت معین ہے۔ چاند سورج اپنے مقرر وقت پر اپنا چکر مکمل کرتے ہیں، اور یہ نظام شمسی اپنے وقت پر رواں دواں ہے۔ رات دن اور موسموں کی تغیر و تبدیلی میں پابندی وقت کا اصول کار فرما ہے۔ سیاروں کی گردش بھی وقت کی پابند ہے، اسی طرح فصلوں، پھولوں اور دیگر اشیاء کے مقررہ اوقات ہیں۔ اسلامی عبادات بھی پابندی وقت کے ساتھ ہم پر فرض کی گئی ہیں۔ اگر ہم غور سے دیکھیں تو نماز، روزے، زکوٰۃ اور حج مقرر وقت پر ادا کرنے کا حکم ہے، یعنی اسلام بھی ہمیں پابندی وقت پر عمل کرنے کا درس دیتا ہے۔ یعنی وقت قدرت کا انتہائی قیمتی سرمایہ ہے، یہ وقت اللہ کی امانت ہے۔ وقت کی قدر نہ کرنا امانت میں خیانت کے مترادف ہے۔ دنیا میں وہی شخص کامیاب زندگی گزار سکتا ہے جو اپنے کام کاج میں وقت کا پابند ہو۔ دنیا میں کامیابی اسی کے مقدر ٹھہری جس نے وقت جیسے انمول متاع کو بے دردی سے فراموش ہونے کے بجائے اس کی اہمیت کو جانا۔ جو بڑی بے دردی سے وقت ضائع کرتے ہیں وہ بعد میں بہت پچھتاتے ہیں، لیکن بیتا ہوا وقت اور منہ سے نکلی ہوئی بات اور کمان سے نکلے تیر کو کبھی واپس نہیں لایا جا سکتا۔ فقیری سے پہلے غنیمت ہے دولت، فقیری سے پہلے غنیمت ہے دولت، جو کرنا ہے کر لو تھوڑی ہے مہلت۔ افراد کے علاوہ وقت کی پابندی قوموں کی ترقی کے لیے نہایت ضروری ہے۔ مغربی اقوام جو تجارت، صنعت و حرفت، سائنس اور دوسرے علوم میں ہم سے آگے ہیں، یہ مقام ان کو پابندی وقت نے دیا ہے۔ اس کے علاوہ جن قوموں نے پابندی وقت کو نہ جانا وہ زندگی کی دوڑ میں ترقی یافتہ اقوام سے بہت پیچھے رہ گئی ہیں۔ مقام افسوس ہے کہ ہمارے ملک میں وقت کی صحیح قدر و منزلت کا ادراک بہت کم ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ محمد ازہد برنگی نماز کے آداب کے موضوع پر تقریر کریں۔ اگلے مقرر ہیں محمد ارسلان ڈی اشرف آباد۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وما تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين۔ محترم صدر اجلاس، حکم صاحبان، اساتذہ کرام اور عزیز ساتھیوں، آج کے اس مسابقہ میں میری تقریر کا عنوان ہے نماز کے آداب۔ نماز کے لیے طہارت اور پاکی کا پورا خیال رکھیے، وضو کرے تو مسواک کا بھی اہتمام کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میری امت کی علامت یہ ہوگی، ان کی پیشانی اور اعضائے وضو نور سے چمک رہے ہوں گے۔ صاف ستھرے، مہذب اور سلیقے کے کپڑے پہن کر نماز ادا کیجیے۔ قرآن مجید میں ہے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کے بیٹو، ہر نماز کے موقع پر جب تم مسجد میں جاؤ تو اپنی زینت سے آراستہ ہو جایا کرو، وقت کی پابندی سے نماز ادا کیجیے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، مؤمنوں پر وقت سے نماز فرض کی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، خدا کے نزدیک کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ اور اب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا خدا نے 5 نمازیں فرض کی ہے اور جس شخص نے ان نمازوں کو ان کے مقررہ وقت پر اچھی طرح وضو کر کے خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کیا خدا پر اس کا یہ حق ہے کہ اس کو بخش دے، اور جس نے ان نمازوں میں کوتاہی کی خدا پر اس کی مفاد و نجات کی کوئی ذمہ داری نہیں، چاہے تو عذاب دے اور چاہے تو بخش دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز با جماعت پڑھے وہ دوزخ اور نفاق دونوں سے محفوظ کیا جاتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اگر لوگوں کو نماز با جماعت کا اجر و ثواب معلوم ہو جائے تو وہ 1000 مجبوری کے باوجود جماعت کے لیے دوڑ کر آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص نماز کو اچھی طرح پڑھتا ہے نماز اسی کو دعائیں دیتی ہے کہ خدا اس طرح تیری بھی حفاظت کرے جس طرح تو نے میری حفاظت کی۔ اذان کی آواز سنتے ہی نماز کی تیاری شروع کر دیجئے اور وضو کر کے پہلے سے مسجد میں پہنچ جائیے اور خاموشی کے ساتھ صف میں بیٹھ کر جماعت کا انتظار کیجئے۔ اذان کی آواز سننے کے بعد سستی اور تاخیر کرنا منافقوں کی علامت ہے۔ نماز کے ذریعے خدا سے قرب حاصل کیجئے۔ نماز اس طرح پڑھیے کہ گویا آپ خدا کو دیکھ رہے ہیں، یا کم از کم یہ احساس رکھیے خدا آپ کو دیکھ رہا ہے۔ نماز ذوق و شوق سے پڑھیے، نماز کے باہر بھی نماز کا حق ادا کیجئے اور پوری زندگی کو نماز کا آئینہ بنائیے۔ قرآن میں ہے نماز بے حیائی اور نافرمانی سے روکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انتہائی اثر انگیز انداز میں اس کو پیش فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوکھی ٹہنی کو زور سے ہلایا، ٹہنی میں لگے پتے جھڑ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز پڑھنے والے کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح ٹہنی میں لگے پتے جھڑ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی ایک آیت تلاوت فرمائی وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ۔ اور نماز قائم کرو دن کے دونوں کناروں پر یعنی فجر اور مغرب اور کچھ رات گئے پر، بلا شبہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہے۔ یہ نصیحت ہے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ اگلے شریک مقابلہ محمد رسلان ڈی اشرف آباد، گزارش ہے کہ وہ آئیں اور اپنے موضوع نماز کے آداب پر تقریر کریں۔ الحمدللہ اگلے مقرر عبدالرحمن شیرواں باغ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين۔ صدر مجلس، حکم صاحبان اور اساتذہ کرام اور عزیز ساتھیوں، آج کے اس مسابقہ میں میری تقریر کا عنوان ہے نماز کے آداب۔ نماز کے لیے طہارت اور پاکی کا پورا خیال رکھیں۔ وضو کرے تو مسواک کا بھی اہتمام کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میری امت کی علامتی ہوگی، ان کی پیشانی اور اعضائے نور سے چمک رہے ہوں گے۔ صاف ستھرے مؤدب اور سلیقے کپڑے پہن کر نماز ادا کیجیے۔ قرآن مجید میں ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کے بیٹو ہر نماز کے موقع پر اپنی زینت سے آراستہ ہو جایا کرو۔ ان وقت کی پابندی سے نماز ادا کیجیے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک مومنوں پر وقت کی پابندی سے نماز فرض کی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ خدا کے نزدیک کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا خدا نے 5 نمازیں فرض کی ہے، جس شخص نے ان نمازوں کو ان کے مقررہ وقت پر اچھی طرح وضو کر کے خشوع و خضوع سے ادا کیا تو خدا پر اس کا یہ حق ہے اس کو بخش دے گا، اور جس نے ان نمازوں میں کوتاہی کی تو خدا پر اس کی مغفرت و نجات کی کوئی ذمہ داری نہیں، چاہے تو عذاب دے اور چاہے بخش دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے جو شخص نماز کو اچھی طرح پڑھتا ہے نماز اسی کو دعا دیتی ہے خدا اسی طرح تیری بھی حفاظت کرے جس طرح تو نے میری حفاظت کی۔ اذان کی آواز سنتے ہی نماز کی تیاری شروع کر دیجئے۔ وضو کر کے پہلے اسے مسجد میں پہنچ جائے اور خاموشی کے ساتھ سب میں بیٹھ کر جماعت کا انتظار کیجئے۔ اذان سننے کے بعد سستی اور تاخیر کر کے نماز کے لیے جانا منافقوں کی علامت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا کام بتا دیجئے جو مجھے جنت میں لے جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کے لیے اذان دیا کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا مؤذن کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے اور جو اس کی آواز سنتا ہے قیامت کے دن مؤذن کے حق میں گواہی دے گا۔ نماز کے ذریعے خدا سے قرب حاصل کیجئے۔ نماز اس طرح پڑھیے
کہ گویا آپ خدا کو دیکھ رہے ہیں، یا کم از کم یہ احساس رکھیے کہ خدا آپ کو دیکھ رہا ہے۔ نماز ذوق و شوق کے ساتھ پڑھیے، نماز ذوق و شوق کے ساتھ پڑھیے، نماز ذوق و شوق کے ساتھ پڑھیے۔ نماز کے باہر بھی نماز کا حق ادا کیجیے، نماز کا باہر بھی نماز کا حق ادا کیجیے۔ پوری زندگی کو نماز کا آئینہ بنائے، اور پوری زندگی نماز کا آئینہ بنائے۔ قرآن میں ہے نماز بے حیائی اور نافرمانی سے روکتی ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انتہائی اثر انگیز انداز میں اس طرح اس کو پیش فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوکھی ٹہنی کو زور زور سے ہلایا، سوکھی ٹہنی میں لگے ہوئے پتے جڑ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز پڑھنے والے کو گناہ اسی طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح اس سوکھی ٹہنی میں لگے ہوئے پتے جھڑ گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید میں آیات تلاوت فرمائے، اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات ذلک ذکری للذاکرین۔ اور نماز قائم کرو دن کے دونوں کناروں پر، یعنی فجر اور مغرب، اور کچھ رات گئے، پر بلا شبہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہے۔ یہ نصیحت ہے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگلے مقرر ہیں محمد سعد باری خاص، ان کا عنوان ہے قرآن مجید کے آداب، اور ان کے بعد فردوس نجیب بہار اسٹیج پر آ جائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم صدر اجلاس، حکم صاحبان، عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میرے اس تقریر مسابقہ میں میری تقریر کا عنوان ہے قرآن مجید کے آداب۔ کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، اسے جس نے اتارا ہے اسے رحمان کہتے ہیں۔ محترم حاضرین، قرآن مجید نوح انسانی کے ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی آسمانی کتاب ہے، اور یہ تمام آسمانی کتابوں اور صحیفوں کا آخری ایڈیشن ہے، اور اب قوموں کا عروج بس اسی کتاب کی پیروی پر منحصر ہے۔ حاضرین گرامی، ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب قرآن مجید کے تمام ظاہر و باطنی آداب کو ملحوظ رکھیں، اور جب بھی قرآن مجید کی تلاوت کریں تو پورے ذوق و شوق کے ساتھ دل لگا کر تلاوت کریں، اور یقین رکھیں کہ قرآن سے شغف اللہ تبارک و تعالیٰ سے شغف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لیے سب سے بہترین عبادت قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت سے کبھی نہ اکتائیے، ہر وقت میں قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول رہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کا ارشاد ہے جو بندہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے میں اتنا مشغول ہو کہ اسے مجھ سے دعا مانگنے کا موقع نہ ملے تو میں اسے بغیر مانگے ہی مانگنے والے سے زیادہ دوں گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ تلاوت قرآن کے ذریعے سے خدا کی سب سے زیادہ قربت کو حاصل کرتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی ترغیب دیتے ہوئے یہ بھی فرمایا جو بندہ قرآن مجید کو پڑھے لیکن وہ روزانہ اس کی تلاوت نہ کرے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے مشک سے بھری ہوئی بوتل ہو اور اس کو ڈانٹ لگا کر بند کیا گیا ہو۔ حاضرین گرامی، جب بھی قرآن مجید کی تلاوت کریں تو حروف کو ٹھیک ٹھیک ادا کیجئے اور سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کیجئے، اور اپنی آواز اور اپنے لہجے سے قرآن مجید کو آراستہ کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید کی تلاوت کرنے والوں سے قیامت کے روز کہا جائے گا جس ٹھہراؤ اور خوش الحاقی سے تم نے دنیا میں بنا سوار کر قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے اسی طرح تلاوت کرو، اور ہر آیت کے بدلے ایک ایک درجہ بلند ہوتے جاؤ، اور تمہارا ٹھکانہ تمہاری تلاوت کی آخر آیت ہے۔ حاضرین گرامی، قرآن مجید کو نہ ایک دم بلند آوازی میں پڑھیے نہ ایک دم آہستہ ہی بلکہ درمیانی آواز میں پڑھیں۔ یوں تو جب بھی موقع ملے تو قرآن مجید کی تلاوت کیجئے، لیکن شجر کے وقت میں تہجد کی نماز میں بھی قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی کوشش کیجئے۔ یہ قرآن مجید کی فضیلت کا سب سے اونچا مرتبہ مومن کی چاہت ہونی چاہیے کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کا اونچے سے اونچا مرتبہ حاصل کرے۔ حاضرین گرامی، 3 دن سے کم میں قرآن شریف کو ختم کرنے کی کوشش نہ کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے 3 دن سے کم میں قرآن شریف کو پڑھا قطع اس نے اس کو نہ سمجھا۔ اس کے عظمت و وقات کا احساس رکھیے اور اس کے حقوقوں کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ میں انہی چند باتوں پر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو قرآن مجید کے تمام ظاہر و باطنی آداب کو ملحوظ رکھنے اور اس کی عظمت و وقات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
سجا لے جو اس کے 30 پاروں کو اپنے سینے میں، سجا لے جو اس کے 30 پاروں کو اپنے سینے میں، زمانے بھر میں اسے حافظ قرآن کہتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اگلے مقرر فردوس نجیب بہار، اسلام کی تبلیغ آپ کی تقریر کا عنوان ہے، اور ان کے بعد محمد عبداللہ شیرواں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ محترم صدر اجلاس، حکم صاحبان، اساتذہ کرام اور عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس مسابقہ میں میری تقریر کا عنوان ہے اسلام کی تبلیغ۔ حاضرین محترم، تبلیغ کا لفظ سنتے ہی قدرتی طور پر آدمی کے ذہن میں ان تدبیروں کی طرف منتقل ہو جاتا ہے جو مدتوں سے مسلمانوں میں تبلیغ و دین کے لیے رائج و مقبول رہی ہیں۔ ایک زمانہ دراز کا تعامل جب کسی کام کے لیے کسی طریقہ کار کو متعین کر دیتا ہے تو دلوں پر اس کا ایسا سکہ بیٹھ جایا کرتا ہے کہ لوگ اس سے علیحدہ ہو کر کچھ سوچ ہی نہیں سکتے۔ وہی طریقہ اس کام کے انجام دینے کا بالکل قدرتی ذریعہ خیال کیا جانے لگتا ہے، اور جو شخص اس کام کو کرنے کا ارادہ کرتا ہے وہی طریقہ اختیار کرتا ہے، یہاں تک کہ بسا اوقات آدمی اس سے بچنے کا ارادہ کر کے گھر سے نکلتا ہے، لیکن چلتے چلتے پاؤں پھر اسی پٹے ہوئے راستے پر پڑ جاتے ہیں جس سے وہ بچنے کا ارادہ کر کے گھر سے نکلا تھا۔ اس وجہ سے ضروری ہے کہ پہلے موجودہ طریقہ تبلیغ کی غلطیاں اختصار کے ساتھ بیان کر دی جائے۔ موجودہ طریقہ تبلیغ اپنے فلسفے کا اعتبار سے بھی غلط ہے اور اپنے پہلو کے اعتبار سے بھی غلط ہے۔ بیشتر نہ صرف یہ ایک اصل مقصد کے لحاظ سے لاحظ رہی ہے بلکہ اس بات کا بھی اندیشہ ہے کہ اس سے الٹے دعوت دین کو سخت نقصان پہنچا ہے۔ پہلی اور سب سے بڑی غلطی جو اب تک اسلام کو پیش کرنے میں کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ پیش کرنے والوں نے اپنا اور اسلام کا صحیح موقف نہیں سمجھا اور اسلام کو اس حیثیت سے پیش نہیں کیا جس حیثیت سے اس قرآن نے پیش کیا تھا۔ یہ دین قرآن مجید کی صورت میں محفوظ ہے، یہ کسی خاص قوم کا دین نہیں ہے بلکہ تمام بنی نوع آدم کا دین اور خدا کے تمام نبیوں کا لایا ہوا دین ہے۔ جو اس کو مانے وہ مسلم ہے، جو نہ مانے وہ مسلم ہے۔ محترم حاضرین، یہ تھی تبلیغ کی چند داخلی اور خارجی غلطیاں۔ آئیے اب تبلیغ کے مقاصد پر گفتگو کر لی جائے۔ حاضرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی امت کے لیے ایک پوری امت کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے پروا کیا تاکہ ہر ملک، ہر قوم اور ہر بولی میں اطاعت حق قیامت تک بلند ہوتی رہے۔ جن باتوں کو انبیاء کرام پیش کرتے ہیں ان کو پیش کرنے میں بھی وہ ایک خاص تدریج کا اہتمام کرتے ہیں، اور وہ تدریج بھی دعوت دین میں ایسی اہمیت رکھتی ہے کہ اگر اس کا لحاظ نہ کیا جائے تو بہت ممکن ہے کہ نہ صرف محنت حقارت ہو کر رہ جائے بلکہ اس بات کا بھی اندیشہ ہے کہ اس سے الٹے دعوت دین کا مقصد کو نقصان پہنچ جائے۔ جب نظام حق بالکل درہم برہم ہو چکا ہو اور ایک جاہلی نظام سوسائٹی کو اپنے میں لے لے، اس وقت سب سے پہلے ان مبادی کی تعمیر بلند کرنی چاہیے جن کی بنیادوں پر خالص اسلامی کی سوسائٹی کی تعمیر ہوتی ہے۔ یہ مبادی 3 ہیں۔ نمبر 1 خدا پر ایمان کامل توحید کے ساتھ، نمبر 2 رسالت پر ایمان کامل اطاعت کے ساتھ، نمبر 3 آخرت پر ایمان کامل تفویض کے ساتھ۔ قرآن مجید میں سب سے پہلے جو چیز نازل کی گئی وہ مفصل ایک سورہ ہے جس میں جنت اور دوزخ کا ذکر ہے، یہاں تک کہ جب اسلام کے دائرے میں لوگ آ گئے تب حلال و حرام کے احکام اترے، اور اگر بالکل شروع میں حکم دیا جاتا کہ تم شراب نہ پیو تو لوگ کہتے کہ ہم ہرگز شراب نہ چھوڑیں گے، اور اگر یہ حکم دیا جاتا کہ تم زنا نہ کرو تو لوگ کہتے کہ ہم ہرگز زنا نہ چھوڑیں گے۔ جو لوگ انبیاء کرام کی اس ترکیب سے واقف نہیں ہے جو لوگ انبیاء کرام کی اس ترکیب کار سے واقف نہیں ہے اور صرف عام انقلابی جماعتوں کے طریقہ کار ہی سے متاثر ہے، ان کو ان تمام مراحل اور فوائد پر غور کرنا چاہیے۔ حاضرین، میرا یہ موضوع ایسا ہے جو 4 سے 5 منٹ میں بیان نہیں کیا جا سکتا، لہذا میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جن مقرر کو ان کے بعد تقریر کرنی ہے پہلے وہ اسٹیج پہ آ جائیں، اس کے بعد عبداللہ کی تقریر ہوگی۔ تو میں گزارش کروں گا محمد عثمان کھریواں سے کہ وہ اسٹیج پر آ جائیں، اور اب محمد عبداللہ شیرواں جن کی تقریر کا عنوان ہے نماز کے آداب، وہ اپنے موضوع پر نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ صدر اجلاس، حکم صاحبان، اساتذہ کرام، میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس مسابقہ میں میں
جس تقریر پر میری تقریر کا عنوان ہے نماز کے آداب۔ یہ بات بتانے کی ضرورت نہیں کہ نماز ہمارے دین میں کتنی اہم عبادت ہے۔ نماز کے لیے طہارت اور پاکیزگی کا پورا خیال رکھیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قیامت کے دن جب میری امت کو بلایا جائے گا تو ان کی نشانی ہوگی، ان کے ہاتھ پیر اور چہرے نور سے چمک رہے ہوں گے۔ من آثار وضوئی، وضو کی حالت سے بندہ مومن جن اعضاء کو دھلتا ہے وہ تمام کے تمام اعضاء قیامت کے دن چمک رہے ہوں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فمن استطاع منکم ان یطیل غرتہ فلیفعل، پس تم میں سے وہ آدمی جو اس چمک کو اور طویل کرنا چاہے اسے چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ باوضو رہے اور نماز کی پابندی کرے۔ ہم نماز پڑھنے کے لیے گھر پر یا مسجد پر کھڑے ہوں تو صاف ستھرے کپڑے پہن کر نماز ادا کریں، ایسا نہ ہو کہ جیسے تیسے میلے کچیلے کپڑے پہن کر نماز ادا کریں۔ قرآن شریف میں ہے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کی اولاد جب تم مسجد میں آؤ تو اپنی زینت سے آراستہ ہو جایا کرو۔ نماز کو وقت پر پڑھیں، نماز کو تاخیر کر کے پڑھنا یہ جائز نہیں۔ قرآن شریف میں ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک اہل ایمان پر وقت پر نماز فرض کی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے، وہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے، یا رسول اللہ ایھا العمل احب الی اللہ، اللہ کے نزدیک کون سا عمل محبوب ہے؟ انہوں نے ارشاد فرمایا، الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو وقت پر ادا کرنا۔ اس کے بعد فرمایا بر الوالدین، والدین کی فرما برداری۔ اس کے بعد فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ میرے عزیز ساتھیوں، آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نماز ہمارے دین میں کتنی اہم عبادت ہے، جو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا مرتبہ پہلے درجے پر رکھا اور کہا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز کو وقت پر پڑھیں، نماز کو تاخیر کر کے پڑھنا یہ جائز نہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اسلام کے راستے پر چلنے والا بنائے اور ہماری نمازوں میں خضوع اور خضوع پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری نمازوں میں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں اسے درگزر کر دے، ہم سب کو ایک سچا پکا مومن بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ پہلے اگلے مقرر عقیل احمد رانچی اسٹیج پر آ جائیں، اور اس کے بعد محمد عثمان کھریواں جن کی تقریر کا عنوان ہے وقت کی اہمیت، وہ تقریر کریں۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد بن عبد اللہ وعلى من اتبع الهدى الى يوم اللقاء، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العظیم۔ محترم صدر اجلاس، حضرات حکم، اساتذہ کرام اور عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس مسابقہ میں میری تقریر کا عنوان ہے وقت کی اہمیت۔ حاضرین محترم، وقت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ اس کائنات کا سارا نظام ایک ہستی کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے اپنے متعینہ وقت پر چل رہا ہے۔ سورج، چاند، ستارے اپنے ہی وقت پر نکلتے اور غروب ہوتے ہیں۔ سورج روشنی دیتا اور رات ہوتے ہی غروب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح رات ہوتے ہی چاند نمایاں ہوتا اور اپنے رب کی پاکی بیان کرتے ہوئے چاندنی بکھیرنے لگتا ہے۔ پرندے اپنے گھروں کو پرواز کر جاتے ہیں۔ مؤذن 5 وقت اذان دیتا ہے اور لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت و بندگی کی طرف بلاتا ہے۔ غافل لوگ دنیاوی مشغولیت میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ نمازی ایک اللہ کا سجدہ کر کے اس کا قرب حاصل کرنے میں مصروف ہوتا ہے۔ نماز ہمیں وقت کی قدر اور اس کی اہمیت کا درس دیتی ہے۔ اسی طرح کائنات کا ذرہ ذرہ وقت کی پابندی کر کے وقت کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ حاضرین گرامی، وقت اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی نعمت ہے جو ہر انسان کو یکساں ملتی ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ غریب کے لیے دن و رات میں 24 گھنٹے ہیں اور امیر کے لیے 27، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ہر ایک کو دن و رات میں 24 گھنٹے دیے ہیں۔ اب یہ ہم پر ہے کہ کون ان اوقات کی قدر کرتا ہے اور کون انہیں ضائع کر دیتا ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں، وقت تلوار کی طرح ہے، تم اس کو اچھے طریقے سے استعمال میں لا کر کاٹو ورنہ یہ تم کو کاٹ دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، صحت کو بیماری سے پہلے، مالداری کو تنگ دستی سے پہلے، فرصت کو مشغولیت سے پہلے، زندگی کو موت سے پہلے۔ اسی طرح ارشاد ربانی ہے،
اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان نعمتوں میں سب سے افضل نعمت وقت ہے۔ وقت میں یوں تو 3 حروف ہیں، مگر حقیقت میں یہ بڑا انمول خزانہ ہے۔ حاضرین گرامی، انگریزی کا ایک مقولہ ہے، یو کین بائی اے کلاک بٹ ناٹ ٹائم۔ حاضرین محترم، دنیا میں جو لوگ بھی بلند مقام پر فائز ہیں، ان کی کامیابیوں کے پیچھے وقت کی پابندی کا بڑا ہاتھ ہے۔ آپ انہیں وقت کا پابند اور قدر شناس پائیں گے۔ ان کے لیے ان کا وقت بہت قیمتی ہے، انہوں نے اس کی قدر کر کے اور اس عملی زندگی میں اسے نافذ کیا۔ وقت گزرتے واقعات کا ایک دریا ہے، اس کا بہاؤ تیز اور زبردست ہے۔ جو ہی کوئی چیز اس کی زد میں آتی ہے، اس کی لہریں اسے اپنے ساتھ بہا لے جاتی ہیں، پھر اور کوئی شے اس کی جگہ لے لیتی ہے اور وہ بھی اسی طرح بہہ جاتی ہے۔ حاضرین گرامی، کسی نے وقت کے بارے میں بہت قیمتی بات کہی ہے، الوقت اثمن من الذهب، وقت سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ انگریزی میں اسے ٹائم از منی کہا گیا ہے۔ زندگی بہت مختصر اور بہت قیمتی ہے، گزرنے کے بعد وقت واپس نہیں آتا، جو وقت گزر گیا سو گزر گیا، لاسٹ ٹائم از نیور فاؤنڈ اگین۔ اسی طرح ایک عرب شاعر کتنی حسرت کے ساتھ اپنے جوانی کی واپسی کی تمنا کرتا ہے، الا لیت الشباب یعود یوما فاخبرہ بما فعل المشیب، اے کاش جوانی لوٹ آتی تو میں اسے بتاتا کہ بڑھاپے نے کیا کیا ظلم اٹھائے ہیں۔ اسی طرح ایک ہندی شاعر کہتا ہے، کال کرے سو آج کر، آج کرے سو اب، پل میں پرلے ہوئے گی، بہوری کرے گا کب۔ اس شعر میں یہ پیغام دیا گیا ہے کہ جو کام تم کل کرنا چاہتے ہو اسے آج ہی پورا کرو، اور جو کام آج کرنا چاہتے ہو اسے ابھی پورا کرو، پل بھر میں زندگی ختم ہو جائے گی اور تم اپنے اس کام کو کب ختم کرو گے۔ حاضرین گرامی، انسان کے عمر کی ایک حد مقرر کی گئی ہے، وہ برف کی طرح پگھلی جا رہی ہے۔ اگر وقت کو یوں ہی ضائع کیا گیا اور ہم نے اب بھی اپنی اصلاح نہ کی تو ہمیں خسران مبین سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ وقت کم ہے، اسی لیے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں ایک شعر کے ساتھ، عمرے دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ رافد عالم جھارکھنڈ اسٹیج پر آ جائیں۔ اس کے بعد میں گزارش کروں گا عقیل احمد رانچی سے کہ وہ اپنے موضوع قرآن مجید کے آداب پر تقریر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون صدق الله العظيم۔ صدر مجلس، حکم حضرات، محترم اساتذہ کرام اور معزز سامعین، آج کے اس مسابقے میں میری تقریر کا عنوان ہے قرآن مجید کے آداب۔ محترم سامعین، یہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا وہ قیمتی تحفہ ہے جس نے صرف 23 برس کی قلیل مدت میں پورے عالم پر ایسا انقلاب برپا کر دیا کہ بڑے سے بڑے فصحاء، بلغاء، ادباء اور شعراء حیران و شزدر رہ گئے، جس کی آیتوں کو سن کر پتھر دل موم ہو گئے۔ یہی وہ قرآن ہے جو رہتی دنیا تک انسانوں کے لیے سراپا ہدایت و رحمت ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے رسول کی رسالت کو اعجاز بخشا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت عمر فاروق کو ایمان نصیب ہوا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کا مثل و نظیر پیش کرنے سے عرب کے فصیح و بلیغ زبان دانی کا دعویٰ کرنے والوں نے گھٹنے ٹیک دیے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے ضلالت و گمراہی کی دلدل میں پھنسی ہوئی انسانیت کو رشد و ہدایت کا پیغام سنایا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی حفاظت کا وعدہ خود خالق کائنات نے فرمایا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ محترم سامعین، اب اگر ہم رفعت و ترقی اور دنیا و آخرت میں کامیابی و کامرانی چاہتے ہیں تو ہمیں اس کتاب کا حق ادا کرنا ہوگا جو یہ کتاب فی نفسی چاہتی ہے، اور ان تمام آداب کی پابندی کرتے ہوئے اس کتاب کو اپنی فکر و نظر کا محور اور اپنے مطالعہ و جستجو کا مرکز بنایا جائے جس سے یہ کتاب تقاضا کرتی ہے۔ محترم سامعین، آئیے اب دیکھتے ہیں قرآن مجید کے آداب کیا ہیں۔ قرآن مجید کا مطالعہ و تلاوت ذوق و شوق کے ساتھ دل لگا کر کریں اور اپنے اندر یہ یقین رکھیں کہ قرآن مجید سے شغف خدا سے شغف ہے، جیسا ایک روایت میں ارشاد ہوا ہے، افضل العبادت قراءۃ القرآن۔ قرآن مجید کا مطالعہ و تلاوت محض طلب ہدایت کے لیے کرے، یہ نہ کہ لوگوں کو اپنا گرویدہ بنانے اور اپنی خوش الحانی کا سکہ جمانے اور اپنی دینداری کی دھاک بیٹھانے سے سختی کے ساتھ پرہیز کرے۔ یہ انتہائی گھٹیا مقاصد ہے، اور جو لوگ بھی ان غرض سے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں وہ قرآن کی ہدایت سے محروم رہتے ہیں۔
آداب قرآن کا تیسرا تقاضا یہ ہے کہ تلاوت سے پہلے طہارت اور نظافت کا پورا اہتمام کریں، بغیر وضو قرآن مجید چھونے سے پرہیز کریں اور پاک صاف جگہ بیٹھ کر تلاوت کریں۔ قال اللہ تعالی لا یمسہ الا المطہرون، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان افواہکم طرق للقرآن فطیبوها بالسواک۔ قرآن مجید کی عظمت و وقت کا احساس رکھے اور جس طرح ظاہری طہارت اور پاکی کا لحاظ کیا ہے اسی طرح دل کو بھی گندے خیالات، برے جذبات اور ناپاک مقاصد سے پاک رکھے۔ جو دل گندے اور نجس خیالات و جذبات سے آلودہ ہے اس دل میں نہ تو قرآن مجید کی عظمت و وقت بیٹھ سکتی ہے اور نہ ہی وہ اس کے معارف و حقائق کو سمجھ سکتا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ آداب قرآن کا پانچواں تقاضا یہ ہے کہ یہ سمجھ کر تلاوت کرے کہ اس روئے زمین پر انسانوں کو اگر ہدایت مل سکتی ہے تو صرف اور صرف اسی پاک عظیم سے، اسی پاک کتاب سے اور اسی تصور کے ساتھ اس میں تفکر و تدبر کریں اور اس کے حقائق و حکمتوں کو بھی سمجھنے کی کوشش کرے۔ قال اللہ تعالی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، وقال فی مکان آخر کتاب انزلناہ الیک مبارکا لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ میں انہی چند باتوں پر اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ انظر جلال طوا پہلے اسٹیج پہ آ جائیں اور اگلے مقرر ہیں رافد عالم جھارکھنڈ اور آپ کی تقریر کا عنوان ہے کھانے کے آداب۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ جناب صدر، حکم حضرات اور معزز سامعین، آج کے اس مسابقے میں میری تقریر کا عنوان ہے اسلام میں کھانے کے آداب۔ معزز حضرات اور قابل احترام سامعین، اسلام ایک مکمل دین ہے اور ایک جامع نظام حیات۔ یہ انسانی زندگی کے تمام شعبوں کے متعلق حسب ضرورت تفصیلی یا اجمالی رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ افکار و نظریات سے لے کر سلوک و اعمال تک، توجیہات و تلقینات سے لے کر ویلیوز اور اقدار تک، اخلاق و عادات سے لے کر آداب و طہارت تک، بنی نوع انسانی کی زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جو اسلام کی ہدایت و رہنمائی سے باقی رہ گیا ہو۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر اس جامعیت اور شاملیت کے باوجود کوئی اسلام کے مقابلے میں کسی اور نظام فکر عمل کو اختیار کرتا ہے تو وہ عند اللہ مردود قرار پاتا ہے۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم کی ساخت کچھ ایسی بنائی ہے کہ کھانا پینا اس کی بنیادی ضرورت ہے جس کے بغیر وہ اپنی زندگی باقی رکھنے پر قادر نہیں ہے۔ اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طرف کائنات میں ان سامانوں کی تخلیق کر رکھی ہے جو انسانوں کی غذائی ضرورت کو پورا کرے، تو دوسری طرف اللہ نے ان غذائی وسائل کے حصول سے لے کر ان کے استعمال کے مختلف مراحل سے متعلق جامع ہدایات اور رہنمائیاں عطا فرمائی ہیں۔ اسی طرح اسلامی آداب و طعام میزز آف ایٹنگ اینڈ ڈرنکنگ مغربی میزز سے بہت وسیع اور جامع ہو جاتے ہیں۔ مغربی آداب طعام و شراب میں صرف دو پہلوؤں کو سامنے رکھا گیا ہے، ایک ظاہری حسن زیبائش جمال محسد اور حسن منظر، دوسرے مادی صحت، جبکہ اسلامی آداب طعام و شراب میں انسانی ارتقاء کے تمام پہلوؤں کو سامنے رکھا گیا ہے۔ حضرات، اس میں آپ حسن منظر اور جمال ظاہر بھی پائیں گے اور جذبۂ نعمت اور اظہار شکر بھی، جسمانی صحت کے عناصر کا بھی مشاہدہ کریں گے اور روحانی ارتقاء کے مدارس کی سیر بھی، اور سخاوت و فیاضی کے مناظر بھی، اور کفایت و اعتدال کی حسن کاری بھی۔ الغرض اسلام میں عقل و شرب بھی اسی مبدأ فکر کا عملی پرتو اور اسی چشمائے صافی سے پھوٹنے والا ایک سوتا ہے جو اسلامی زندگی کے تمام شعبوں کو سیراب کرتا ہے۔ محترم سامعین، آئیے اب کھانے پینے سے متعلق اسلامی آداب کو بالترتیب دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، کھانا پینا اللہ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے، لہٰذا اس نعمت کا تقاضا ہے کہ ہم عقل و شرب سے متعلق حلال و حرام کے حدود کو سامنے رکھیں جو اللہ اور اس کے رسول نے واضح فرمائی ہیں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے
یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم، اکل حرام کے ساتھ عبادت تک کو بے معنی گردانا گیا ہے۔ العبادۃ اکل الحرام کالبناء علی الماء۔ نمبر 2، کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھل لیا جائے۔ ابن قدامہ لکھتے ہیں یستحب غسل الیدین قبل الطعام وبعدہ ان کان علی وضوء۔ نمبر 3، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانا شروع کیا جائے، اور اگر کھانا کھانے والا شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو یاد آنے پر بسم اللہ اولہ وآخرہ پڑھ دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن ابی سلمہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا یا غلام سم اللہ۔ ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اکل احدکم طعاما فلیقل بسم اللہ فإن نسی فی اولہ فلیقل بسم اللہ اولہ وآخرہ۔ نمبر 4، کھانا دائیں ہاتھ سے کھایا جائے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اکل احدکم فلیقل بیمینہ۔ نمبر 5، کھانا اپنی طرف سے کھانا چاہیے، ادھر ادھر ہاتھ مارنے اور بیچ میں ہاتھ ڈالنے سے منع کیا گیا ہے۔ کل فی الکساۃ من جوانبھا ولا تاکل من وسطھا فإن البرکۃ تنزل فی وسطھا۔ نمبر 6، ٹیک لگا کر کھانا نہ کھایا جائے، لاکل متقیا۔ نمبر 7، پلیٹ پوری طرح سے صاف کر لینا چاہیے، جیسا کہ روایات میں آتا ہے القصاۃ تستغفر لمن یلحسھا۔ نمبر 8، کھانے سے فارغ ہوں اور ان الفاظ میں خدا کی اس نعمت کا شکر ادا کریں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ یہ کھانے کے کچھ آداب ہیں جنہیں میں آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس کے علاوہ بھی کھانے پینے سے متعلق آداب آثار و روایات میں آتے ہیں، لیکن وقت کی کمی کے باعث انہیں میں چھوڑ دیا ہوں۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں اسلامی آداب کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ محمد صارم نوادہ اسٹیج پر آ جائیں۔ اگلے مقرر ہیں انظر جلال طوا، جن کی تقریر کا عنوان ہے مدرسۃ الاصلاح کا تعارف۔ وقت کی اہمیت کے موضوع پر خطاب کریں گے انظر جلال۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وما تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم صدر حکم حضرات، اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس مسابقہ میں میری تقریر کا عنوان ہے وقت کی اہمیت۔ وقت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ اس کائنات کا سارا نظام ایک ہستی کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے اپنے متعینہ وقت پر چل رہا ہے۔ سورج چاند ستارے وقت پر ہی نکلتے ہیں، سورج روشنی دیتا اور رات ہوتے ہی غروب ہو جاتا ہے، اسی طرح رات ہوتے ہی چاند نمایاں ہوتا اور اپنے رب کی پاکی بیان کرتے ہوئے چاندنی بکھیر رہا ہوتا ہے۔ پرندے اپنے گھروں کو پرواز کر جاتے، مؤذن 5 وقت اذان دیتا اور لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلاتا۔ غافل لوگ دنیاوی مشغولیت میں اپنا وقت ضائع کرنے میں مصروف ہوتے ہیں، جبکہ نمازی ایک اللہ کو سجدہ کر کے اس کا قرب حاصل کرنے میں مصروف ہوتا ہے۔ نماز ہمیں وقت کی قدر اور اس کی اہمیت کا درس دیتی ہے، اسی طرح کائنات کا ذرہ ذرہ وقت کی پابندی کر کے وقت کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ وقت اللہ کی ایسی نعمت ہے جو ہر انسان کو برابر ملتی ہے، امیر و غریب سب کے لیے دن و رات ایک ہی ہیں، سب کو یہی 24 گھنٹے ملتے ہیں۔ اب یہ دیکھنا کہ وقت کی قدر کون کرتا ہے اور اسے برباد کون کرتا ہے۔ ان قریب یہ دنیا فانی ختم ہونے والی ہے۔ حضرت علی کا فرمان ہے یہ ایام تمہاری زندگی کے صفحات ہیں، ان کے اچھے اعمال سے زینت بخشو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں وقت تلوار کی طرح ہے، تم اس کو بہترین استعمال میں لا کر کاٹو ورنہ یہ تم کو کاٹ دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو نعمت عطا کی ان میں سے ایک بہت بڑی نعمت وقت ہے، لہٰذا اس کی قدر کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ فوری ضائع ہونے والی ایسی چیز ہے جسے نہ چھوا جا سکتا اور نہ ہی کسی طریقے سے ذخیرہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ برف کی طرح ہے، اگر آپ اسے استعمال نہ کریں اور باہر رہنے دیں تو پگھل جائے گا۔ وقت کا کوئی نعم البدل نہیں، وقت کو نہ تو خریدا جا سکتا اور نہ ہی فروخت کیا جا سکتا ہے، اسے نہ تو کرائے پر لے سکتے اور نہ ہی کرائے پر دے سکتے ہیں۔ ہر چیز کے لیے وقت کی ضرورت ہے، ہر کام کسی نہ کسی وقت پر ہوتا ہے، لیکن انسان کے پاس وقت کو بہتر استعمال کرنے کے وسائل بہت کم ہیں۔ وہ بہت سارے کام فرصت کے اوقات میں کرنا چاہتا ہے، مگر یہ زندگی ہے، اس میں اسے فرصت کا کوئی لمحہ میسر نہیں آتا، اس میں کوئی فرصت کا لمحہ میسر نہیں آتا۔ اس نے دنیا میں اپنے آپ کو اس قدر الجھا لیا ہے کہ اب اسے فرصت صرف قبر میں ہی ملے گی۔
بہادر شاہ ظفر کا شعر ہے کہ عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 آرزوں میں کٹ گئے 2 انتظار میں نے لوگوں کو عجیب غفلت و لاپرواہی سے وقت ضائع کرتے دیکھا ہے، انہیں اپنی زندگی کا کوئی ہدف اور مقصد معلوم ہی نہیں۔ بعض کو اللہ نے دولت دے رکھی ہے تو بازاروں میں بیٹھ کر شطرنج وغیرہ کھیلنے بیٹھ جاتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو سلاطین و بادشاہوں کے فائدے من گھڑت اور قصے حکایات سے مشغلہ اختیار کر کے زندگی ضائع کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ عبد الماجد طوا اسٹیج پر آ جائیں۔ اگلے شریک مقابلہ ہیں محمد صارم نوادہ، ان کی تقریر کا عنوان ہے وقت کی اہمیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ عبادہ۔ اما بعد، محترم صدر اجلاس، حکم صاحبان، اساتذہ کرام اور عزیز ساتھیوں، آج کے اس مسابقے میں میری تقریر کا عنوان ہے وقت کی اہمیت۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک بہت ہی پیاری اور قیمتی نعمت وقت ہے۔ وقت ایک ایسی نعمت ہے جو ہر انسان کو یکساں ملتی ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ غریب کے لیے 24 گھنٹے اور امیر کے لیے 27، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دن و رات میں 24 گھنٹے یعنی 1440 منٹ 86,400 سیکنڈ عطا فرمائے ہیں۔ اب یہ ہم پر ہے کون ان اوقات کی قدر کرتا ہے اور کون انہیں برباد کرتا ہے۔ وقت کی قدر کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ شاہد زمانہ، بے شک آدمی خسارے میں ہے مگر جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور ایک دوسرے کو حق کی تاکید اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ یقیناً وقت سے زیادہ قیمتی کوئی شے نہیں۔ اگر آپ کے پاس وقت ہے تو زندگی ہے، اور اگر وقت نہیں تو زندگی نہیں۔ وقت انتہائی قیمتی ہے۔ سورہ عصر ہمیں پکار کر کہہ رہی ہے ہمیں اپنی زندگی اور وقت کی اہمیت کو سمجھے اور زندگی اس طرح گزارے کہ ہمارے پاس نیک اعمال ہو، سنتوں کے پابند ہو، نیکی کی دعوت دینے والے ہوں۔ اگر ہم ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ ہمارا شمار ان لوگوں میں ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے محروم نہیں ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں لوگ دھوکے میں ہیں، ایک صحت، دوسری فراغت۔ ہماری زندگی کے لمحات انمول ہوتے ہیں، اگر ہم نے انہیں برباد کر دیا تو حسرت و ندامت کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ ہمیں چاہیے کہ وقت کی قدر کریں، کیونکہ اگر یہ برباد ہو گیا تو اگر یہ ضائع ہو جائے گا تو دوبارہ نہیں واپس آئے گا، اور جب کہ دولت ضائع ہو جائے گی تو دوبارہ واپس آ جائے گی۔ حاضرین کرام، وقت ایک ایسی دولت ہے جس کے درست استعمال سے آدمی بلندی پر پہنچ سکتا ہے، اور جبکہ غلط استعمال سے آدمی پستی کا شکار ہوتا ہے۔ ہمارے اسلاف بھی وقت کی قدر کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی نے عمر بن عبدالعزیز سے کہا امیر المؤمنین یہ کام آپ کل پر مؤخر کر دیجئے، تو انہوں نے جواب دیا میں آج کا کام آج بمشکل کر پاتا ہوں، اگر یہ کام کل پر مؤخر کر دوں تو 2 دن کا کام 1 دن میں کیسے کر پاؤں گا۔ حاضرین کرام، وقت ایک ایسی دولت ہے جس کے حاضرین کرام وقت کے صحیح استعمال سے آدمی بلندی پر پہنچ جاتا ہے، اور وقت کے صحیح استعمال سے آدمی بلندی پر پہنچ جاتا ہے۔ وقت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہر کامیاب انسان کہتا ہے وقت کی قدر کرو، ناکام انسان بھی کہتا ہے وقت کی قدر کرو، بس فرق اتنا رہتا ہے کامیاب انسان وقت کا درست استعمال کر کے یہ بات کہتا ہے، اور جبکہ ناکام انسان وقت ضائع کر کے یہ بات کہتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ وقت کی قدر کریں اور اسے ایسے نیک کاموں میں صرف کریں تاکہ کامیابی ہمارا دونوں جگہ مقدر بنے۔ اللہ تعالی ہمیں وقت جیسے انمول ہیرے کی قدر اور اس کا درست استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ فیک۔ محمد حسن چکیا ابراہیم پور اسٹیج پر آ جائیں۔ اگلے مقرر ہیں عبد الماجد طوا، جن کی تقریر کا عنوان ہے وقت کی الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ جناب صدر، حکم حضرات، اساتذہ کرام اور عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس مسابقہ میں میری تقریر کا عنوان ہے وقت کی اہمیت۔ حاضرین محترم،
وقت ہمارے پاس اس طرح آتا ہے جیسے کوئی دوست بھیس بدل کر آتا ہے اور اپنے ساتھ بیش قیمت تحفہ جات لاتا ہے، لیکن اگر ہم تحائف سے فائدہ نہیں اٹھاتے وہ چپکے سے واپس چلا جاتا ہے اور پھر کبھی واپس نہیں آتا۔ ہر صبح ہمارے لیے نئی نعمتیں لاتی ہے، لیکن وقت ضائع کرتے کرتے ان نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کی صلاحیت دھیرے دھیرے ختم ہو جاتی ہے۔ کھوئی ہوئی دولت محنت اور کفایت سے حاصل کی جا سکتی ہے، کھویا ہوا علم مطالعہ سے مل سکتا ہے، مگر وقت لاکھ کوششوں سے بھی دوبارہ حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ پنچکی اس پانی سے نہیں چل سکتی جو بہہ گیا ہو، وقت گزر جانے پر افسوس بھی نتیجہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں جو طلوع ہوتے وقت پکار پکار کے رہنا کہتا ہو کہ انسان میں ایک نوپید مخلوق ہوں، میں تیرے عمل پر شاہد ہوں، مجھ سے کچھ حاصل کرنا ہے تو کر لے، میں تو اب قیامت تک نہیں آؤں گا۔ وقت سے کام لینے والے تھوڑی زندگی موجد بن گئے، فلاسفر بن گئے، بزرگان دین اور اولیاء کرام بن گئے۔ اس کے برخلاف جتنے ننگے بھوکے اور فاقش آپ دیکھ رہے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے بچپن میں اپنا وقت بیکار کیا ہے۔ ان کی ایک بنیادی ٹیڑھی اینٹ نے ان کی زندگی کی تمام عمارت ٹیڑھی کر دی ہے۔ فضول کاموں سے روزانہ 1 گھنٹہ بچا کر ایک معمولی آدمی بھی کسی سائنس کو پوری طرح اپنے قابو میں رکھ سکتا ہے۔ روزانہ 1 گھنٹہ خرچ کر کے ایک جاہل انسان بھی 10 سال میں 1 درجے کا باخبر عالم بن سکتا ہے۔ 1 گھنٹے میں معمولی صلاحیت کا ایک بچہ کتاب کے بڑے 20 صفحات پڑھ سکتا ہے اور اس حساب سے وہ سال بھر میں 7000 صفحات پڑھ سکتا ہے۔ سچ یہ ہے کہ وقت ضائع کرنا ایک طرح کی خودکشی ہے۔ اگر کسی سے کہا جائے کہ آپ کی زندگی سے 5-10 سال کم کر دیے گئے ہیں تو یقیناً اس کو سخت صدمہ ہوگا، لیکن وہ خود معطل بیٹھا ہوا اپنے وقت عزیز کو برباد کر رہا ہے۔ اس کے زوال پر اس کو کچھ افسوس نہیں، وہ دائمی سوز و گداز میں مبتلا رہتا ہے۔ حاضرین محترم، وقت ایک تیز دھار تلوار کی مانند ہے، اگر اسے صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی تربیت حاصل کرنی چاہیے، ورنہ ہمارے نقصان میں استعمال ہو سکتی ہے۔ حاضرین محترم، مسلمان قوم جو ایک درخشہ تاریخ رکھتی ہے اور جس کے جاہ و جلال اور عظمت و سطوت کے پرچم سر نگو ہوئے کچھ زیادہ عرصہ نہیں گزرا۔ وقت کی قدر اس کے مذہبی فرائض میں داخل ہے اور یہ اس کی تاریخی خصوصیت رہی ہے۔ وہ علم و حکمت کے میدانوں میں بڑھتی اور ترقی کی سیڑھیاں چڑھتی رہی ہے۔ ان کی علم و دانش کی درسگاہت وقت کی پابندی ہی، مگر ایسے فراواں اور زبردست حکومت رکھنے والے بادشاہوں کے دربار میں بھی یہ سبق سکھایا جاتا رہا ہے کہ وہ کام جو فائدہ سے خالی ہو کتنا ہی حیرت انگیز کیوں نہ ہو، کمال زندگی جلال زندگی نہیں ہے۔ حضرات، اگر آپ احساس اور شعور کی نگاہ سے دیکھیے تو وقت کی ناقدری کرنے والے ایک چلتی پھرتی لاش نظر آئیں گے، جبکہ وقت کے قدر شناس مرنے کے بعد آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں، آج بھی ہمیں ان کا ذکر خیر کرتی ہیں، آج بھی ترقی کے میدانوں میں آگے بڑھنے والے انہی کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں۔ حاضرین، اگر آپ کے اندر زندگی کی کچھ بھی رمق باقی ہے تو وقت کی قدر کیجیے اور اپنی زندگی کا ثبوت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں وقت کا قدردان بنائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مرزا مظہر مسلم پٹی اسٹیج پر آ جائیں۔ اگلے مقرر ہیں اس مسابقے کے محمد احسن چکیا ابراہیم پور، ان کی تقریر کا عنوان بھی وقت کی اہمیت ہے۔ اپنے عنوان پر نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ محترم صدر اجلاس، حکم صاحبان، السلام علیکم۔ وقت کا پنچھی کہیں رکتا نہیں، وقت کا پرچم کہیں جھکتا نہیں۔ وقت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے، اس کائنات کا سارا نظام ہے کشتی کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے اپنے متعینہ وقت پر چل رہا ہے۔ سورج، چاند، ستارے سارے وقت کے پابند ہے۔ وقت ایک ایسی نعمت ہے جو امیر و غریب سب کو برابر ملتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے وقت کی قدر کون کرتا ہے، کون اس کو برباد کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے فرمایا، اغتنم خمسا قبل خمس، شبابک قبل برمک، وصحتک قبل سقمک، وغناک قبل فقرک، وفراغک قبل شغلک، وحیاتک قبل موتک۔ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، صحت کو بیماری سے پہلے، مالداری کو تنگ دستی سے پہلے، فرصت کو مشغولیت سے پہلے، زندگی کو موت سے پہلے۔ حاضرین کرام، آج کے اس پرفتن دور میں ہم وقت کی اہمیت کو بھول چکے ہیں۔ آج کل اکثریت کا یہ حال ہے، ہم دن کو سوتے ہیں اور راتوں کو جاگتے ہیں، اور راتوں کو جاگنا کسی بامقصد کام کے لیے نہیں بلکہ فضول گوئی اور لایعنی کاموں کے لیے ہوتا ہے، اور وہ اپنا قیمتی وقت سوشل میڈیا پہ بڑے شوق سے ضائع کرتے ہیں۔ حاضرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر وقت کے لیے اور ہر کام کے لیے وقت بہت ضروری ہے۔ عزیز ساتھیوں، جامعات مدارس سے پڑھنے والے نوجوانوں جو قوم کا مستقبل اور سرمایہ ہے، ان کا ایک بڑا حصہ قہوہ خانوں، ہوٹلوں اور میچوں اور مختلف جگہوں کی سیر کرنا ہے، اور لایعنی کاموں میں قیمتی اوقات کو برباد کرنا ان کا پیشہ بن چکا ہے۔
تعطیلات کا طویل زمانہ بغیر کسی نظام الاوقات مفید اور مشغلے کا یوں ہی گزر جاتا ہے، اور جب تعلیم کا زمانہ پورا کر کے نکلتے ہیں پھر زبان حال سے پکار کر کہتے ہیں اٹھا میں مدرسہ خانقاہ سے غمناک، نہ زندگی نہ محبت نہ معرفت نہ نگاہ۔ اہل علم دانش، وقت زندگی کی حقیقت ہے، وقت عمل کی روانی ہے، وقت اتقاء حیات ہے، وقت سفر کی کہانی اور وقت ہی قومیں کے عروج زوال کی داستاں ہے، وقت خوشی ہے، وقت زندگی ہے، وقت امید ہے، وقت مکا ہے، وقت مکی ہے۔ الغرض میں تمہیں کیا کہ بتاؤں، وقت بہت قیمتی ہے۔ عزیز ساتھیوں، اگر دولت ہاتھ سے نکل جائے تو اسے دوبارہ واپس لایا جا سکتا ہے، لیکن اگر وقت کا خزانہ ہاتھ سے نکل جائے تو اسے دوبارہ واپس نہیں لایا جا سکتا۔ سامعین، سکندر اعظم نے مرتے وقت یہ خواہش ظاہر کی کہ اگر مجھے چند منٹ اور زندہ رہنے کی مہلت ملے تو میں اپنی پوری سلطنت کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس خواہش کو پوری دنیا کی تقاضی پورا نہیں کر سکی۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ محمد فرقان عبدیہ ابراہیم پور اسٹیج پر آ جائیں۔ اس مسابقے کے اگلے مقرر ہیں مرزا مظہر مسلم پٹی، نماز کے آداب پر آپ تقریر کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا والسلام علی عبادہ الذی اصطفیٰ، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا، وقال تعالی بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ محترم سامعین، جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ میری تقریر کا عنوان ہے نماز کے آداب، لہٰذا سب سے پہلے ہم نماز کے اوپر تھوڑی گفتگو کریں گے، پھر اس کے بعد نماز کے آداب پر بات کریں گے۔ عزیز ساتھیو، نماز وہ عظیم تحفہ ہے جسے اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو عرش پر بلا کر دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی تحفے آپ کو دیے ہیں سب اسی زمین پر بھیجے ہوئے ہیں۔ محترم حضرات، نماز مصائب و پریشانی کو ٹالتی ہے، اور نماز ہی ایمان اور معرفت کا ثمر ہے، اور نماز ہی کافر اور مومن کے درمیان فرق پیدا کرتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ شریعت کا بقا نمازی پر منحصر ہے، اسی طرح سے نماز ہمیں فحش و منکرات سے روکتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یعنی کہ اگر ہم نماز قائم کرتے ہیں تو ہم بری باتوں اور برے کاموں سے بچ سکیں گے، اور اگر ہم نماز چھوڑ دیں گے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم فحش و منکرات میں ملوث ہو کر رہ جائیں گے۔ اس کی ایک دلیل خود اللہ رب العزت نے سورہ مریم میں دی ہے کہ پھر ایسے لوگ آئیں گے جنہوں نے نماز کو چھوڑ دیا اور شہوات میں منہمک ہو گئے۔ لہٰذا اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اس راہ میں نماز ایک لگام کا کام کرتی ہے، چنانچہ جب یہ لگام ہی نہ رہی تو نفس شرکش کو شہوات سے کون سی چیز بچا سکتی ہے۔ محترم حضرات، نماز ایک ایسا ذکر ہے جو دل سے غفلت و نسیان کے میلان کو دھو دیتا ہے، یہاں تک کہ اس کی پابندی سے دل میں ایک نور و برہان پیدا ہوتا ہے، اور وہ نور زندگی کے ہر موڑ پر بندے کی نگرانی کرتا ہے۔ اسی طرح سے نماز وہ محفوظ دائرہ ہے جس کے رہتے ہوئے انسان کا دین و اخلاق بھی محفوظ رہتا ہے۔ مولانا امین حسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے نماز کا ایک دائرہ کھینچ کر تمام شریعت کو اس کے اندر محفوظ کر دیا ہے۔ اب جو شخص اس دائرے کو محفوظ رکھتا ہے اس کا دین و اخلاق بھی محفوظ رہے گا، اور جو شخص اس دائرے کو محفوظ نہیں رکھتا اس کا دین و اخلاق بھی محفوظ نہیں رہتا۔ محترم حضرات، اسی طرح سے کچھ لوگ نماز کو قوموں کے لیے عدالت بتاتے ہیں، اور وہ اس کے معنی میں کہ قوموں کی فلاح و بہبود کا فیصلہ یہیں سے ہوتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہی حقیقت ہے، کیونکہ یہی وہ نماز تھی جس کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اس دنیا میں کامیاب و کامرہ ہیں۔ انہوں نے اس دنیا کی باغ دور سنبھالی، لیکن وہی آج کے مسلمان وہ ہر جگہ محروم و نامراد محکوم ہیں۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آج ہم میں بھی اکثریت نماز کی پابند ہے، تو آخر کیا وجہ ہے کہ ہم افضل و عرفہ نہیں ہیں، ہمارے مصابات میں کوئی کمی نہیں ہو رہی ہے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ ہمیں وہ قلبی نور میسر نہیں ہوتا؟ تو اس کا صرف اور صرف ایک یہی جواب ہے کہ ہم اس کے شرائط و آداب کے ساتھ ادا نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ ہر کام کے کچھ شرائط و آداب ہوتے ہیں، اور جب تک ان کو پوری طرح محفوظ رکھا جائے تو وہ عمل نتیجہ خیز ہوتا ہے۔ جیسا کہ فصل اگانے کے لیے صرف یہی ضروری نہیں ہے کہ بیج کو زمین میں کہیں پھینک دیں، بلکہ اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ زمین زرخیز ہو، تیار کی ہوئی ہو، عمدہ قسم کا بیج ہو، موافق موسم ہو، وقت وقت پر سینچائی ہو، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب فصل اگانے کے شرائط و آداب میں سے ہیں۔
بالکل یہی حال نماز کا ہے. اس کے لیے طہارت و پاکیزگی کا خیال کیا جائے, مہذب لباس ہو, وقت کی پابندی ہو, نماز با جماعت ہو, سکون و اطمینان کے ساتھ پڑھی جائے اور پورے خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو سامنے جانتے ہوئے نماز ادا کی جائے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کی نماز با جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ. شیخ محمد حماد ڈیمری اسٹیج پر آ جائیں. اگلے مقرر ہیں محمد فرقان ابڈیہا ابراہیم پور, یہ بھی وقت کی اہمیت پر خطاب کریں گے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. محترم صدر اجلاس, معزز اساتذہ کرام, حکم صاحبان, مہمان گرامی اور عزیز ساتھیوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری تقریر کا عنوان ہے وقت کی اہمیت. حضرات, خدا تعالیٰ کے نزدیک وقت کی بڑی اہمیت ہے. اس کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ اس کائنات کا سارا نظام خدا کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے وقت کے دائرے میں گردش کر رہا ہے. سورج, چاند, ستارے وقت پر ہی نکلتے ہیں. سورج روشنی دیتا ہے اور رات ہوتے ہی غروب ہو جاتا ہے. اسی طرح رات ہوتے ہی چاند نمایاں ہوتا ہے اور اپنے رب کی پاکی بیان کرتے ہوئے چاندنی بکھیر رہا ہوتا ہے. پرندے اپنے گھروں کو پرواز کر جاتے ہیں. مؤذن 5 وقت اذان دیتا ہے اور لوگوں کو ایک خدا کی بندگی کی طرف بلاتا ہے. غافل لوگ دنیوی مشغولیات میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں, جبکہ نمازی خدا کے سامنے سجدہ ریز ہو کر اس کا قرب حاصل کر لیتا ہے. معزز حاضرین, نماز ہمیں وقت کی قدر اور اس کی اہمیت کا درس دیتی ہے. اسی طرح کائنات کا ذرہ ذرہ وقت کی پابندی میں ہماتن مصروف ہے. وقت خدا کی ایسی نعمت ہے جو ہر انسان کو برابر ملتی ہے. امیر و غریب سب کے لیے دن و رات ایک ہی ہیں. سب کو یہی 24 گھنٹے ملتے ہیں, لیکن کامیاب وہی ہوتے ہیں جو وقت کی رفتار کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. قرآن مجید کی سورہ اثر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. شاید ہے یقیناً انسان خسارے میں ہے سوائے جو ایمان لائے, اچھے کام کیے, ایک دوسرے کو حق نصیحت اور صبر کی تلقین کرتے رہے. معزز حاضرین, اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے زمانہ کو گواہ کی طور پر پیش کیا ہے کہ دیکھو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کون لوگ کامیاب ہوئے اور کون ناکام. یہ سورہ ہمارے سامنے اس حقیقت کو واضح کرتی ہے کہ اس دنیا میں انہی لوگوں نے عروج کی منزلیں طے کی ہے جنہوں نے وقت کی قدر کی اور سرمایہ حیات کو برف کی طرح پگھلنے نہیں دیا, بلکہ اسی غنیمت جان کر استعمال کر لیا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم وقت کو اجاگر کرتے ہوئے فرمائے ہیں وَإِغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ شبابك قبل حرمك وصیتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك. 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے قبل غنیمت جانو. نمبر 1, جوانی کو بڑھاپے سے پہلے. نمبر 2, صحت کو بیماری سے پہلے. نمبر 3, مالداری کو تنگ دستی سے پہلے. نمبر 4, فرصت کو مشغولیت سے پہلے. نمبر 5, زندگی کو موت سے پہلے. معزز حاضرین, وقت نکل جانے اور سب کچھ گنوا دینے کے بعد اگر ہم آئے تو کیا فائدہ. ہوش میں تو اس وقت رہنا تھا جب ہمارے ہاتھ میں اچھا وقت کا کام کرنے کے وقت اگر کام کرنے کے بجائے آرام کریں تو پھر کچھ حاصل ہونے والا نہیں. کامیاب کسان وہی ہے جو وقت پر اپنی زمین کو ہموار کر لیتا ہے اور بوائی کٹائی کے تمام لوازمات وقت پر ہی کر لیتا ہے. کامیاب طالب علم وہی ہے جو سال بھر کا عرصہ اسباق کی تیاری میں کر لیتا ہے. تیاری کے عرصے وہ کھیل کود سیر و تفریح میں ضائع کر دے تو امتحان کے دن کبھی افسوس ملنا ہی اس کا مقدر ہوگا. خلاصہ کلام کی فرصت کی یہ گھڑیاں بشے بامتا ہیں. ہمیں یہ عزم مصمم کرنا ہوگا کہ ہم اپنے اوقات کو غنیمت جانتے ہوئے فائدہ اٹھائیں گے اور انہیں کارآمد بنائیں گے, اس لیے کہ وقت کا ہر ایک لمحہ سونا چاندی سے بھی زیادہ قیمتی ہے. اب میں انہی چند باتوں پر میر حسن کا ایک شعر کہہ کر اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں. صدا عیش دوراں دکھاتا نہیں, صدا عیش دوراں دکھاتا نہیں, گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ فیک وزادک علما. محمد حارث چکیہ حسین آباد اسٹیج پر آ جائیں. اگر وہ نہیں ہے تو محمد ارقم چکیہ حسین آباد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عزیر کوہڈا اسٹیج پر آ جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له شیخ کفوا محمد احد. حماد ہیں ڈمری. صدق اللہ العظیم.
محترم دوستوں اور استاد، آج کے اس تقریری مسابقے میں میری تقریر کا عنوان ہے وقت کی اہمیت۔ انسان کو مختصر سی مدت کی مہلت دی گئی ہے، اس میں وہ جو کچھ بوئے گا اس کی فصل کاٹے گا، کہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے اور اس 4 دن کی عمر مستعار پر اگلی دائمی زندگی کا حال موقوف ہے، کہ اس زندگی کے عمل سے وہ زندگی بنے گی کہ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ وقت انسان سے مخاطب ہو کر کہتا ہے سورج میرے دامن میں اور ستارے میرے گریبان میں ہے، میری اصل حقیقت جاننے کے لیے خود اپنے اندر دیکھ، میں تیری جان ہوں، میں شہروں کا بیابان اور محل ہر جگہ پر چھایا ہوا ہوں، میں موت کے گھاٹ بھی اتارتا ہوں اور زندگی بھی بخشتا ہوں، چنگیزی و تیموری میری مٹھی کا ایک غبار اور ہنگامہ افرنگی میرا ادنا سی جھلک ہے، انسان اور یہ کائنات میرے نقش و نگار اور مردوں کی جگر کا خون میری بہار کا سامان ہے۔ یعنی دنیا میں جتنے ہنگامے ہوتے ہیں یہ سب میرے ہی ادنا کرشمے ہیں، میں جلانے والی آگ بھی ہوں اور باغوں کا باغ بھی، میں ساکن بھی ہوں اور متحرک بھی۔ یہ عجیب طرز تماشا دیکھیے، میری آج کی شراب میں آنے والی کل کی کیفیت آپ دیکھ سکتے ہیں۔ وقت گزرتے ہوئے واقعات کا ایک دریا ہے جس کا بہاؤ تیز اور زبردست ہے، جو ہی کوئی چیز اس کی زد میں آتی ہے اس کی لہریں اسے اپنے ساتھ بہا لے جاتی ہیں، اور پھر کوئی شے اس کی جگہ لے لیتی ہیں، لیکن وہ بھی اس طرح بہہ جاتی ہیں، خدا تعالیٰ کے ہاتھ سے صدیاں ریت کے ذروں کی طرح گزرتی ہیں۔ وقت کو کام میں لائیے، وقت کو رائے گا نہ کھوئیں، وقت کو رائے گا کھو دینے والے یہ کہہ دیا کرتے ہیں ذکر خدا کار یاد رفتگاں 2 دن کے اس قیام میں کیا کریں۔ وقت ایک عام نعمت ہے، الغرض وقت وہ سرمایہ ہے جو ہر شخص کو قدرت کی طرف سے یکساں عطا ہوتا ہے۔ جو لوگ وقت کو صحیح طور پر اور معقول طور پر اور مناسب موقع پر کام میں لاتے ہیں، جسمانی راحت اور روحانی مسرت انہی کو نصیب ہوتی ہے۔ وقت ہی کے صحیح استعمال سے ایک وحشی مہذب بن جاتا ہے اور ایک مہذب فرشتہ، سیرت اس کی برکت سے جاہل، عالم، مفلس، تمنگر، نادان، دانا بنتے ہیں۔ وقت ایک ایسی دولت ہے جو شاہ و گدا، امیر و غریب، طاقتور، کمزور سب کو یکساں ملتی ہے۔ تعلیم کا زمانہ جو در حقیقت انسانی عمر کی ایک ناپختہ ٹہنی اور برگوبار کا زمانہ ہوتا ہے، اگر وقت کی قدر کے صید بخش چشموں میں سے اس کو سیراب کیا گیا تو یہ ٹہنی آگے ایسے سایہ دار درخت کی شکل اختیار کر سکتی ہے جس کی شاداب شاخیں ہزاروں درمادر ہیرموں کے لیے پرسکون چھاؤں فراہم کرتی ہوں، لیکن اگر اس ٹہنی کو ضائع وقت کی دیمک لگ جائے تو دوسروں کے لیے سامان راحت کی فراہمی تو کجا خود اپنی زندگی اور شادابی سے محروم رہتا ہے۔ جامعات و مدارس میں پڑھنے والے نوجوان جو قوم کا مستقبل اور سرمایہ ہے، ان کے اوقات کا ایک بڑا حصہ ہوٹلوں اور قہوہ خانوں کی فضول مجلسوں کی نظر ہو جاتا ہے، اور جب تعلیم کا زمانہ پورا کر کر نکلتے ہیں تب زبان حال سے پکار کر کہتے ہیں اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے غمناک، نہ زندگی نہ محبت نہ معرفت نہ نگاہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد جلید شیخ اسٹیج پر آ جائیں۔ یہ شیخ محمد حماد ڈیمری تھے جو اپنے موضوع پر خطاب کر رہے تھے۔ اب اگلے مقرر ہیں محمد عزیر کوہڈا، نماز کے آداب پر خطاب کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم صدر اجلاس، حکم صاحبان، اساتذہ کرام اور عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس مسابقہ میں میری تقریر کا عنوان ہے نماز کے آداب۔ ہمیں چاہیے کہ نماز کے لیے طہارت اور پاکی کا پورا خیال رکھیں، وضو کریں تو مسواک کا بھی اہتمام کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں میری امت کی علامت یہ ہوگی کہ ان کی پیشانیاں اور اعضائے وضو نور سے چمک رہے ہوں گے۔ صاف ستھرے مہذب اور سلیقے کے کپڑے پہن کر نماز ادا کیجیے۔ قرآن مجید میں ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کے بیٹو ہر نماز کے موقع پر اپنی زینت سے آراستہ ہو جایا کرو۔ وقت کی پابندی سے نماز ادا کیجیے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، مومنوں پر وقت کی پابندی سے نماز فرض کی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ، خدا کے نزدیک کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا خدا نے 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں، جس شخص نے ان نمازوں کو ان کے مقررہ وقت پر اچھی طرح وضو کر کے خشوع خضوع سے ادا کیا، خدا پر اس کا یہ حق ہے کہ وہ اس کو بخش دے گا، اور جس نے ان نمازوں میں کوتاہی کی تو خدا پر اس کی مغفرت و نجات کی کوئی ذمہ داری نہیں، چاہے تو عذاب دے اور چاہے تو بخش دے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص نماز کو اچھی طرح ادا کرتا ہے نماز اسی کو دعائیں دیتی ہے کہ خدا تیری اسی طرح حفاظت کرے جس طرح تو نے میری حفاظت کی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا بدترین چوری نماز کی چوری ہے۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ نماز میں کوئی چوری کیسے کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکوع اور سجدے اچھی طرح نہ کر کے۔ اسی طرح اذان کی آواز سنتے ہی نماز کی تیاری شروع کر دیجئے، وضو کر کے پہلے اس مسجد میں پہنچ جائیے اور خاموشی کے ساتھ صف میں بیٹھ کر جماعت کا انتظار کیجیے۔ اذان سننے کے بعد سستی اور تاخیر کر کے نماز کے لیے جانا منافقوں کی علامت ہے۔ اذان بھی ذوق و شوق سے دیا کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا کام بتا دیجئے جو مجھے جنت میں لے جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کے لیے اذان دیا کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ مؤذن کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے اور جو اس کی آواز سنتا ہے قیامت کے دن وہ مؤذن کے حق میں گواہی دے گا۔ نماز کے ذریعے خدا سے قرب حاصل کیجئے۔ نماز اس طرح پڑھیے کہ گویا آپ خدا کو دیکھ رہے ہیں، یا کم از کم یہ احساس رکھیے کہ خدا آپ کو دیکھ رہا ہے۔ نماز بھی ذوق و شوق کے ساتھ پڑھیے۔ نماز کے باہر بھی نماز کا حق ادا کیجئے اور پوری زندگی کو نماز کا آئینہ بنائیے۔ قرآن میں ہے نماز بے حیائی اور نافرمانی سے روکتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انتہائی اثر انگیز انداز میں اس کو پیش فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوکھی ٹہنی کو زور زور سے ہلایا، اس میں لگے میوے اور پتے جھڑ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز پڑھنے والے کے گناہ اسی طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح اس سوکھی ٹہنی کے میوے اور پتے جھڑ گئے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید میں یہ آیت تلاوت فرمائی وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ۔ نماز قائم کرو دن کے دونوں کناروں پر، یعنی فجر اور مغرب اور کچھ رات گئے پر، بلا شبہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ یہ نصیحت ہے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح طریقے سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ قبل اس کے کہ میں اجلاس کے آخری مقرر کا نام پکاروں، کچھ اعلانات ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس اجلاس کے ختم ہوتے ہی اجلاس کے فوراً بعد 15 منٹ کا وقفہ ہے، اور آپ حضرات کے لیے تمام حاضرین کے لیے چائے کا نظم ہے، تو چائے نوش فرمائیں گے۔ 15 منٹ کے فوراً بعد اس مسابقے کا 7واں اور آخری اجلاس انشاءاللہ شروع ہوگا۔ تو تمام طلباء سے گزارش ہے جو کل سے اب تک اس مسابقے میں شریک رہے ہیں، شریک مقابلہ رہے ہیں، تمام طلباء اس میں حاضر رہیں، موجود رہیں۔ اجلاس کے خاتمے پر انشاءاللہ تقریب تقسیم انعامات بھی ہوگی۔ اور آخری مقرر محمد جلیل شیخ جے گہاں نماز کے آداب پر خطاب کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظوا علی الصلاوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ محترم صدر اجلاس، حکم صاحبان، اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس مسابقے میں میری تقریر کا عنوان ہے نماز کے آداب۔ نماز کے لیے طہارت اور پاکی کا پورا خیال رکھیں۔ وضو کریں تو مسواک کا بھی اہتمام کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں میری امت کی علامت یہ ہوگی کہ ان کی پیشانی اور اعضائیں وضو نور سے چمک رہے ہوں گے۔ صاف ستھرے مہذب کپڑے پہن کر نماز ادا کیجیے۔ قرآن مجید میں ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کے بیٹو ہر نماز کے موقع پر اپنی زینت سے آراستہ ہو جایا کرو۔ نماز کو وقت کی پابندی سے ادا کیجیے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک مومنوں پر وقت کی پابندی سے نماز فرض کی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ خدا کے نزدیک کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا خدا نے 5 نمازیں فرض کی ہے، جس شخص نے ان نمازوں کو ان کے مقررہ وقت پر اچھی طرح وضو کر کے خشوع خضوع کے ساتھ ادا کیا، خدا کا یہ حق ہے کہ اسے بخش دے گا۔ جس نے ان نمازوں میں کوتاہی کی، خدا کی مغفرت و نجات کی کوئی ذمہ داری نہیں چاہیے، تو چاہے عذاب دے اور چاہے بخش دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو تک نماز کو اچھی طرح ادا کرتا ہے نماز اسے دعائیں دیتی ہے
کہ خدا کی طرح تیری بھی حفاظت کرے گا جتنا تو نے میری حفاظت کی، یا بدترین چوری نماز کی چوری ہے۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ نماز میں کوئی چوری کیسے کرتا ہے؟ فرمایا رکوع اور سجدے اچھی طرح نہ کرے، اسی طرح اذان سنتے ہی نماز کی تیاری شروع کر دیجئے اور پہلے اسے مسجد میں بیٹھ جائیں اور خاموشی کے ساتھ سب میں بیٹھ کر جماعت کا انتظار کیجئے۔ اذان سننے کے بعد سستی ہوتا جانا منافقوں کی علامت ہے۔ اذان ذوق و شوق کے ساتھ دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا کام بتا دیجئے جو مجھے جنت میں لے جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے نماز کے لیے اذان دیا کرو۔ مؤذن کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے، جو شخص اس آواز کو سنتا ہے قیامت کے دن مؤذن کے حق میں گواہی دے گا۔ نماز کے ذریعے خدا سے قرب حاصل کیجئے۔ نماز اس طرح پڑھے کہ گویا آپ خدا کو دیکھ رہے ہو، یا کم سے کم یہ احساس ہے کہ خدا آپ کو دیکھ رہا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز پڑھو تو نماز میں خوب دعا کیا کرو، نمازوں کو شوق کے ساتھ پڑھیں اور نماز کے بعد بھی نماز کا حق ادا کیجئے اور پوری زندگی نماز کا آئینہ بنائے رکھیں۔ قرآن میں نماز بے حیائی اور نافرمانی سے روکی گئی ہے۔ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انتہائی اثر انگیز انداز میں اس طرح پیش فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سوکھی ٹہنی کو زور زور سے ہلایا، ٹہنی میں لگے ہوئے پتے جڑ گئے۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز پڑھنے والے کے گناہ اسی طرح جڑ جاتے ہیں جس طرح سوکھی ٹہنی کے پتے جڑ گئے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید میں یہ آیت تلاوت فرمائی وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ الذِّكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ۔ اور نماز قائم کرو دونوں کنارے پر، یعنی فجر اور مغرب، بلا شبہ نیکی برائیوں کو مٹا دیتی ہے۔ یہ نصیحت ہے نصیحت کرنے والوں کے لیے۔ میں انہی باتوں پہ اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ اب اجلاس کے آخر میں بہت ہی ادب اور احترام سے استاد گرامی قدر اور اس اجلاس کے صدر نشین جناب مولانا محمد عمر اسلم اصلاحی صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ صدارتی خطاب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واہ رے جانباز لڑکے واہ واہ، تو جوان مردوں سے بازی لے گیا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ درس قرآن کا مسابقہ پھیکا رہا، بہت اچھا رہا، وہ بھی بہت اچھا رہا، لیکن یہ مسابقہ جو صبح سے اب تک چل رہا ہے وہ زیادہ زوردار تھا۔ توقع یہ ہے کہ آگے بھی زوردار رہے گا انشاءاللہ۔ تو قابل مبارکباد ہیں وہ سارے طلباء جنہوں نے شرکت کی اور بھرپور تیاری کی۔ حالانکہ ان کے لیے بڑا امتحان تھا کہ 6 اور 7 منٹ کی تیاری انہوں نے کی تھی اور انہیں 3.5 4 منٹ کے اندر اپنی تقریر سمیٹنی پڑی۔ چھوٹے طلباء کے لیے یہ بڑا امتحان ہے، لیکن وہ اس امتحان میں کامیاب ہیں۔ ایک کمی کا احساس یہ ہوا کہ اب تک صبح سے اب تک 46 تقریریں ہوئی ہیں، اور ان 46 تقریروں میں صرف 2 تقریریں ایسی تھیں جن میں عنوان دیا گیا تھا مدرسۃ الاصلاح کا تعارف، لیکن بعد میں انہوں نے بھی اپنا عنوان تبدیل کر لیا۔ تمام دیے گئے عناوین میں ایک عنوان مدرسۃ الاصلاح کا تعارف تھا۔ میں یہ سمجھتا تھا کہ اتنا تعارف یہ کروائیں گے کہ ڈاکٹر سکندر صاحب بھی عاجز آ جائیں گے کہ یہ مدرسۃ الاصلاح کا تعارف اتنا کیوں کروایا جا رہا ہے اصلاحیوں کے بیچ میں۔ لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ 46 لوگوں میں سے کوئی اس لائق نہیں ہے جو اپنے مدرسے کا تعارف کرا سکے۔ اس پر مجھے افسوس و تکلیف بھی ہے۔ تیسری اہم بات یہ ہے کہ یہ پروگرام مسابقے کا ہے، اس میں جو لسانی اور تکنیکی کمزوریاں رہی ہیں ان پر گفتگو نہیں کی جا سکتی، کیونکہ مسابقہ ابھی آگے جاری رہنے والا ہے۔ یہ آخر میں بات کی جا سکتی ہے۔
وہ لسانی اور تکنیکی کمزوریاں بھی دور ہو جاتی تو شاید یہ مسابقہ اور زوردار ہوتا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ یہ اجلاس یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ آخری اور 7ویں اجلاس کی نظامت جناب مولانا ابو شامہ اصلاحی صاحب فرمائیں گے، اور اس کے صدر نشین ہوں گے جناب ڈاکٹر سکندر علی اصلاحی۔